BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اپنے گھر چھوڑنے والے پنڈتوں کی الگ تھلگ آبادکاری کی تجویز پر زبردست تنازع. ہم کسی بھی صورت میں علیحدہ کالنی بننے نہیں دیں گے، بلکہ ہم ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ رہیں گے، سنگ سنگ جئیں گے، سنگ سنگ مریں گے. تھائی لینڈ اور ملیشیا کے پانیوں میں پھنسے 8,000 روہنجیا پناہ گزینوں کی مدد کے لیے عالمی اداروں کی فوری اقدامات کی اپیل. اور ہاں، پاکستانی فٹ بالر تو عالمی کپ کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے، لیکن پاکستانیوں کے بنائے یہ روبوٹ ضرور روبوٹوں کے عالمی کپ میں شریک ہو رہے ہیں. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں 25 سال پہلے کشمیری بولنے والے جو ہزاروں پنڈت خاندان سلامتی کے خوف سے وادی چھوڑ گئے تھے، ان کی واپسی اب ایک بڑا سیاسی تنازعہ بن گئی ہے. ایسی خبروں کے باوجود کہ حکومت نے انہیں علیحدہ کالونیوں میں بسانے کی تجویز واپس لے لی ہے، عام لوگوں کا اصرار ہے کہ وہ پہلے کی طرح بستیوں میں دوبارہ آباد ہو جائیں. علیحدگی پسندوں کو خدشہ ہے کہ اسرائیلی طرز پر کشمیر میں آبادیاتی تناسب تبدیل کیا جا رہا ہے. کشمیری سیاست میں اس تجویز نے ہلچل سی پیدا کر دی ہے. سری نگر سے ریاض مسرور. کشمیری پنڈتوں کے لیے آبادیوں سے دور علیحدہ بستیاں بسانے کے سرکاری منصوبے پر مقامی آبادی ناراض ہے. ہم کسی بھی صورت میں علیحدہ کالنی بننے نہیں دیں گے، بلکہ ہم ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ رہیں گے، سنگ سنگ جئیں گے، سنگ سنگ مریں گے. سرکاری ریکارڈ کے مطابق 60,000 سے زائد خاندان کشمیر چھوڑ کر ریاست کے جموں خطے اور دوسری بھارتی ریاستوں میں آباد ہو گئے ہیں، لیکن ہزاروں ایسے بھی ہیں جو کشمیر میں ہی رہ رہے ہیں اور یہاں وہ ہر طرح کی سماجی اور مذہبی آزادی کے ساتھ آباد ہیں. سنجے ٹکو انہی 6,000 کشمیری پنڈتوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے فرقے کی اجتماعی ہجرت کے موقع پر کشمیر میں ہی قیام کو ترجیح دی. جو اپنی کمیونٹی میں جب ہم رہتے تھے، مطلب جب 89 سے پہلے، مجھے وہ کمیونٹی، وہ ایٹماسفیئر واپس چاہیے. ان کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ جب ہم چلے گئے تھے 90 میں، ٹھیک ہے، تو وہی ہمسایہ ہمیں کیوں نہیں نکلا بچانے کے لیے. حکومت ہند نے وضاحت تو کر دی ہے کہ پنڈتوں کی واپسی علیحدہ کالونیوں میں نہیں ہوگی. میں نے ان کو کہہ دیا یہ الگ نہیں رہ سکتے ہیں، اگر ہوگا تو اکٹھے رہیں گے. لیکن پہلے ہی آ چکی اس سرکاری تجویز نے کشمیر کے اکثریتی فرقے کو خوفزدہ کیا. ریپرکشنز یہ ہوں گے کہ کشمیر کے لوگ خدا نخواستہ یہ سڑکوں پر آ جائیں گے اور ایک یہ بلڈ شیڈ ہوگا. ہم نے فلسطین کا مسئلہ دیکھ لیا، ہم نے سنکیانگ میں یا تبت میں چائنیز کا وہ ہینز جو انہوں نے بسائے ہیں وہاں دیکھا ہے. آئے روز کہانیاں، آئے روز جھگڑے. پولیس کے مطابق 209 کشمیری پنڈتوں کو مسلح شورش کے اوائل میں ہی قتل کیا گیا تھا، جس کے بعد خوف زدہ ہو کر پنڈتوں کی پوری آبادی وادی چھوڑ کر چلی گئی. ان کی واپسی کے لیے بھارتی حکومت نے 1,500 کروڑ روپے کا منصوبہ بنایا ہے، لیکن واپسی کے طریقہ کار پر اکثریتی آبادی کو اعتماد میں لینا ابھی باقی ہے. کشمیری پنڈتوں کی واپسی کے حوالے سے نئی دلی سے سری نگر تک ایک سیاسی تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے. یہ تنازع اپنی جگہ ہے، لیکن کشمیر میں ایسی سینکڑوں ویران بستیاں ہیں جہاں کے یہ ویران مکان آج بھی اپنے مکینوں کے منتظر ہیں. ریاض مسرور، BBC نیوز، سری نگر. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلح علیحدگی پسندوں اور حکومت کے سیکیورٹی دستوں کے درمیان لڑائی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق گزشتہ 25 برسوں میں 8,000 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں. اس شورش میں 70,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ پنڈتوں کے خلاف ہونے والے حملوں میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 209 پنڈت ہلاک ہوئے ہیں. اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت دلی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں آل انڈیا کشمیر سماج کے پریزیڈنٹ وجے ایما. ایما صاحب، سیربین میں خوش آمدید. ایما صاحب، ایسے تو کشمیر میں آپ جس سے بات کریں اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کشمیری پنڈت واپس آئیں، تو پھر یہ تنازع ہے کس بات کا؟ دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہوں گے سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو واپس بلانا چاہتے ہیں اور اپنے جگہوں پہ چلے جائیں گے، لیکن آپ مجھے بتائیے وہ سارے گھر جو 80-90% جو جلائے گئے، جو تباہ ہو گئے، جو ڈسٹریس سیل میں چلے گئے، ان کے بدلے وہ وہاں کیسے جائیں گے؟ وہاں پہ ہاؤ ول دے گو دیئر؟
لیکن حکومت نے وہ ایک گھر تو پیکج اب کا ہے ہی بھی تو نہیں ہے۔ اعلان کیا ہے، کچھ پیسے بھی ہیں حکومت کے پاس، بظاہر وہ اسی مقصد کے لیے ہیں تاکہ گھر بنائے جائیں، ان کو امپلائمنٹ دی جائے۔ نہیں، وہ گھر رہے نہیں وہاں پہ، دیر آر نو ہاؤسز، کوئی گھر نہیں بچے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ ان گھروں کو آپ کیا، جو گھر بیچ دیے گئے تھے انڈر ڈسٹریس سیل میں، جو بالکل ختم ہو گئے تھے، وہ کہاں سے وہ جگہ لائیں گے جہاں پہ آپ ان کو وہاں سٹی میں بسائیں گے؟ اور ان کے جو سیفٹی کنسرنز ہیں، جو کنسرنز کی وجہ سے اس سمے کمیونٹی کو نکلنا پڑا انڈر پریشر، وہ کیا ایڈریس ہوئے ہیں؟ کمیونٹی یہ پوچھ رہی ہے، اٹس ناٹ اونلی سمپلی کہ بھائی آپ ہم تو کو وہاں پہ یعنی بسانے جا رہے ہیں۔ کیا حل صرف یہ ہے کہ الگ ٹاؤن شپس، الگ شہر بنائے جائیں کشمیری پنڈتوں کے لیے اور وہ وہاں واپس جائیں؟ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں اٹ ریکوائرز ایک اسٹرکچر ڈائلاگ ہو سب کے، آپ جب سینٹرل گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ، سب کے وہاں کے سول پاپولیشن کی مرضی ہے تو اس کے واسطے بیٹھ میں اس میں اسٹرکچر ڈائلاگ ہونا چاہیے آپ سے، واٹ آر دی ویز آؤٹ۔ اور AIKS نے ایک کانکلیو کیا تھا مارچ 2012 میں جموں میں، جہاں پہ ایک سب کی ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ بھئی ایک سب سٹی، جیسے دلی میں دوارکا سب سٹی ہے، اس ٹائپ کا شہر بنایا جائے۔ تو اس سب سٹی میں کیا جس سے صرف کشمیری پنڈت رہیں گے یا پھر ایک انکلوسیو سب سٹی ہوگی؟ کیونکہ جہاں تک کشمیریت کی بات ہے وہ الگ شہر بنانے سے تو بحال نہیں ہوگی۔ نہیں، الگ شہر خالص اس کو آپ ریلیجس بیسس پہ مت دیکھیے۔ جیسے ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر آف انڈیا نے اسمارٹ سٹیز کا ڈکلیریشن کیا ہوا ہے کہ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو سیٹ اپ 100 اسمارٹ سٹیز، تو کیا اس میں سے 2-3 اسمارٹ سٹیز ویلی میں نہیں بن سکتی ہے؟ اور وہیں جو وہاں پہ ان امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں وہ ایڈریس اس سے نہیں ہوں گے؟ اس کو آپ اس اینگل سے خالص کیوں دیکھ رہے ہیں کہ دیٹ دیز سبسٹیز ول بی لمیٹڈ اونلی ٹو ون سیکشن آف سوسائٹی؟ اٹ ول بی ڈسکس ڈبیٹڈ ود اٹ ہیز ٹو بی ڈسکسڈ وتھ دا کمیونٹی۔ کشمیری پنڈت جو نکلے ہیں ان سب کے ساتھ مل بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہوگا، یہ ان ڈیٹیل ان کے ویوز جاننے ہوں گے، ان کے کنسرنز ایڈریس کرنے ہوں گے، دلی سے دیر کین بی فارورڈ موومنٹ۔ دلی سے وجے ایما، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے پر ہمارے فیس بک کے صفحے پر آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ محمد رفیق ایوان ڈھرنال چکوال سے لکھتے ہیں، انڈیا کشمیر میں اسرائیل والی پالیسی کا تجربہ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ تجربہ اس کے گلے پڑ جائے گا، وہ کشمیر میں رہی سہی حمایت بھی کھو دے گا۔ صدام مشوانی لکھتے ہیں، جمہوریت کا دعویٰ کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے، جمہوریت چنگیزیت سے بھی تاریک کیوں ہو رہی ہے۔ اور محمد رمضان فیصل آباد سے لکھتے ہیں، میرا خیال ہے کسی بھی ریاست کو مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک مختصر نظر دیگر اہم موضوعات پر۔ انڈیا کی ریاست کرناٹک کی ہائی کورٹ نے پیر کو تامل ناڈو کی سابق وزیر اعلیٰ جے للتا کو بدعنوانی کے الزام سے بری کر دیا ہے۔ گزشتہ سال ستمبر میں انہیں آمدنی سے زیادہ جائیداد رکھنے پر، جو کہ $10 ملین سے زیادہ تھی، 4 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی۔ فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کیوبا کے دورے پر ہیں۔ دسمبر میں امریکہ اور کیوبا کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہونے کے بعد کیوبا کا دورہ کرنے والے وہ پہلے مغربی رہنما ہیں۔ حنوط شدہ مصری لاشوں کا اسکینڈل فاش۔ مانچسٹر میوزیم اور مانچسٹر یونیورسٹی میں کیے جانے والے اسکیننگ پروگرام میں سامنے آیا ہے کہ تقریباً 1/3 کپڑے کے بنڈل اندر سے خالی ہیں۔ آج کل تنازعات سے بھاگتے، اپنی جانیں داؤ پر لگاتے پناہ گزینوں میں سے ایک برما اور بنگلہ دیش سے نکلنے والی روہنجیا برادری بھی ہیں۔ ملیشیا کے حکام کے مطابق 1000 سے زیادہ بنگلہ دیشی اور روہنجیا پناہ گزین لانگکاوی جزائر پر غیر قانونی طور پر اترے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ قندیل شام۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ دنیا کی سب سے ستم زدہ اقلیتوں میں سے ایک ہے۔ روہنجا مغربی میانمار سے تعلق رکھنے والی مذہبی اور لسانی اقلیت۔ برما میں روہنجا بڑے پیمانے پر عوام دشمنی کا شکار ہیں۔ برما انہیں شہری تسلیم نہیں کرتا، تاہم روہنجا خود کو میانمار کا حصہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ روہنجا برما سے فرار ہو چکے ہیں اور یہ رجحان جاری ہے۔ ملیشیا کے حکام کا کہنا ہے کہ 1000 سے زیادہ بنگلہ دیشی اور روہنجا مہاجرین لنکاوی کے جزیرے میں غیر قانونی طور پر آئے ہیں۔ ان میں کئی خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ انسانی حقوق کے گروہوں کے مطابق انسانی اسمگلروں نے ان افراد کو سمندر میں چھوڑ دیا۔
लंकावी में पुलिस का कहना है कि कल आधी रात को मुहाजिरीन से भरी हुई 3 कश्तियां लंकावी के करीब उस जगह पहुंची जहां पानी कम था। इतवार के रोज इंडोनेशियाई हुकाम ने आचे के साहिल से 600 के करीब समुद्र में फंसे हुए तारकीन वतन को बचाया। इनमें से कुछ बीमार और भूखे थे जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। रोहिंग्या बर्मा से भागने के लिए अक्सर थाईलैंड जाते हैं, जहां से एजेंटों ने उन्हें मलेशिया ले जाने का वादा किया होता है। गुज़िश्ता हफ्ते थाईलैंड के जनूब में तर्कशुदा पनाह गुज़ीन कैंपों में दर्जनों लाशें मिली थीं। क्या बेवतन रोहिंग्या अफराद को कभी घर नसीब होगा और इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी मदद करेगी? कंदील शाम, BBC न्यूज़। BBC सरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि 10 बरस पहले पाकिस्तान के तबाहकुन ज़लज़ले का सामना करने वाले बच्चे हालात का मुकाबला कैसे कर रहे हैं। और आपको मिलाएंगे पाकिस्तानी तालिब इल्मों के बनाए हुए इन ज़हीन रोबोट से भी। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। नेपाल के ज़लज़ले में सबसे ज़्यादा तबाह होने वाला शहर काठमांडू रफ्ता रफ्ता ज़िंदगी की तरफ लौटना शुरू हो गया है। बाज़ार और दफातर खुल रहे हैं और लोग अपने मामूलात बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तबाहकुन ज़लज़ले के बाद ज़िंदगी की बहाली में कई बरस बल्कि दहाइयाँ भी लग सकती हैं। पाकिस्तान में भी 10 बरस पहले ज़लज़ले से ऐसी ही खौफनाक तबाही फैली थी जिससे सबसे ज़्यादा मुतासिर बच्चे हुए थे। इन बच्चों में से अक्सर पर इस ज़लज़ले के असरात आज भी नुमायाँ हैं। नामानिगार आसिफ फारूकी 10 बरस कबल ज़लज़ले से मुतासरा पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके बाग गए और वहाँ से ये रिपोर्ट भेजी। अब्दुल लतीफ़ की कुल कायनात अब ये झोंपड़ी ही है। 10 बरस कबल आने वाले ज़लज़ले में उनका मुजफ्फराबाद के करीब पहाड़ पर बना घर, ज़मीन और माल मवेशी सब दरिया बुर्द हो गए। उस वक्त से वो इस आरजी खैमा बस्ती के मुस्तकिल मकीन हैं। कोई फिक्स नहीं हुआ अभी तक कि जगह आपकी तैयार होगी आप चले जाएं। हम खुद मजबूर हैं, अगर हमारे को जगह मिल जाती तो हम तो ज़रूर चले जाते हैं। इन टेंटों में हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। अगर हमारा कोई मर जाएगा सारे इधर तो वो हम कहाँ उसको दफनाएंगे? दफन करने के लिए लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। इस ज़लज़ले ने लाखों लोगों के घर बार ही नहीं कारोबार और रोजगार को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मुजफ्फराबाद इस इलाके में मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ समझा जाता रहा है, लेकिन आज 10 बरस बाद भी इस मार्केट की तरह इस इलाके की मुआशी सरगर्मियां भी पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी हैं। मुजफ्फराबाद के मुजाफात में इस मलबे के ढेर के मालिक अब्दुल रऊफ हैं। कभी वो लाखों में खेलते थे, आज कोड़ियों के मोहताज हैं। मेरी 16 इमारतें ज़लज़ले में गिरी हैं, सब कमर्शियल बेस की। इसने हमें बर्बाद करके रख दिया ज़लज़ले ने। हमसे जो मांगने वाले लोग थे वो हमसे कहीं ऊपर चले गए और हम आसमान से नीचे ज़मीन पे आ गए। मुजफ्फराबाद का ये मरकजी बाजार अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के बाद दोबारा तामीर कर लिया गया है, लेकिन अब्दुल रऊफ की तरह सैकड़ों ताजिर और सनतकार अभी तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके हैं। हुकूमतें फेडरल पे भी यहाँ भी तब्दील होती रहीं, इनके लिए प्लाजे भी बन गए कि इन्हीं ही को दिए जाएंगे। वो प्लाजे मुजफ्फराबाद में बन कर इन्हें ना दिए जा सके। वो स्टेट बैंक के पास जो तजावीज़ गई उन पर अमल दरामद ना हो सका। तो मैं ये समझता हूँ कि मुजफ्फराबाद का जो असल कारोबारी तबका जो था उसको शदीद धचका पहुंचा 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले से। इस ज़लज़ले से 35 लाख अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए। आलमी और मकामी तौर पर मिलने वाली मदद से इनमें से बेशतर अपनी ज़िंदगियों को लौट चुके हैं, लेकिन कुछ 10 साल बाद भी अच्छे दिनों के मुंतज़िर हैं। आसिफ फारूकी, BBC न्यूज़, मुजफ्फराबाद। आइए अब एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मौजू की तरफ चलते हैं। फुटबॉल में तो पाकिस्तान कभी आलमी मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले सका, लेकिन एक पाकिस्तानी रोबोट फुटबॉल टीम ने आलमी कप खेलने के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
روبو کپ نامی عالمی مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے یونیورسٹیوں کی ٹیموں کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ان کے روبوٹ فٹ بالر مصنوعی ذہانت کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہیں۔ پاکستان کی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹیم جنوبی ایشیا سے منتخب ہونے والی واحد ٹیم ہے جو جولائی میں چین میں روبو کپ کھیلے گی۔ 29 عالمی یونیورسٹیوں سے مصنوعی ذہانت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستانی طلباء آج کل اپنے روبوٹ کھلاڑیوں کے ذہن پختہ کرنے کی کوششوں میں ہیں۔ اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر۔ یہ روبوٹ بغیر کسی انسانی کنٹرول کے گیند کو کک لگا رہا ہے۔ انسان کے لیے تو چند سیکنڈ کی بات ہے، لیکن روبوٹ کو کک لگانی ہو تو اس کے لیے یہ کام آسان نہیں۔ ایک روبوٹ کو اگر فٹ بال کھیلنی ہے تو اسے خوب سمجھ ہونی چاہیے کہ میر سخت کان ہے، میر کیلف کان ہے، کد ہر کک کروں، گول ہوگا اور میں جیتوں گا۔ اور یہ جیت حاصل کرنے کے لیے روبوٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت ہونی چاہیے۔ یہ صلاحیتیں ثابت کرنے پر پاکستانی طلباء کو روبو کپ میں جگہ ملی۔ جولائی میں مقابلوں کے لیے چین جانے سے پہلے انہیں 6 روبوٹس کی ٹیم تیار کرنی ہے۔ ہر کھلاڑی کو زیادہ سے زیادہ خود مختار بنانا ہے۔ ہم لوگوں کی ایک بیسک لیول پہ تو اچھا کام ہو رہا ہے کہ وہ کک جس ڈائریکشن میں چاہتا ہے اور اس ڈائریکشن میں وہ کر دیتا ہے، کک اور گرتا نہیں ہے، اٹس ویری اسٹیبل۔ لیکن اس وقت جو ہمیں بگیسٹ چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کک کتنی تیز مارنی ہے۔ آسان نہیں ہے اس وقت، بلکہ دنیا میں بہت کم کام اس کے اوپر ہو رہا ہے کہ پریڈکٹیبل سپیڈ ہو، تو یہ کافی بڑا کام ہے، کافی چیلنجنگ ہے۔ روبوٹ فٹ بالرز کی مصنوعی ذہانت پیدا کرنے کے لیے کھیل کھیل میں پاکستانی طلباء اس قابل ہو چکے ہیں کہ جاپان کی ایک غیر سرکاری تنظیم کے لیے ایک ویل چیئر بھی بنا رہے ہیں۔ جس طرح ہم فٹ بال فیلڈ میں کہہ رہے ہیں کہ ایک پلیئر نے بال کو ایک جگہ سے لے کے جانا ہے یا بال کو اس کے تھرو کک کرنا ہے، تو اسی طریقے سے راستہ ڈھونڈنا، پاتھ پلاننگ جسے کہتے ہیں، وہ ہمارے اس ویل چیئر کے اندر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ وہ بینائی سے محروم لوگ یا جن کو دماغی کوئی مرض ہے جس کی وجہ سے اس کو کریکٹلی ڈرائیو نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ ویل چیئر ڈیزائن کی جا رہی ہے کیونکہ اس میں اپنی انٹیلیجنس ہے۔ ماہرین کی کوشش ہے کہ 2050 تک روبوٹ انسانوں کے ساتھ فٹ بال کھیلیں۔ پاکستان بھی مصنوعی ذہانت اور توازن کی اس دوڑ میں شامل ہو گیا ہے۔ ظہیر الدین بابر، BBC نیوز، اسلام آباد۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک تازہ ترین خبروں، تجزیوں، تبصروں، تصاویر اور ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے۔